آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار، طلبہ یونین بحالی اور حکمرانوں کی منافقت۔ تحریر اویس کرنی۔ پاکستان میں طلبہ یونین پر پابندی کے محرکات کو سمجھے بغیر طلبہ یونین بحالی کی جدوجہد کو نہ تو منظم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حقیقی معنوں میں طلبہ کی شمولیت پر مبنی یونین کا وجود بحال ہو سکتا ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے طلبہ یونین بحالی کی قرارداد کی منظوری حالیہ طلبہ یونین بحالی تحریک کی ایک ناقابل فراموش لیکن جزوی کامیابی ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے طلبہ یونین بحالی کی قرارداد کی منظوری پر پیپلز پارٹی کی حکومت کو خراج عین اسی وقت پیش کیا جا رہا ہے جب سندھ یونیورسٹی کی ماروی گرلز ہاسٹل کی طالبات پر اپنے تئیں کھانا بنانے پر پابندی اور جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر کے تعلیمی اداروں کی فیسوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہاسٹل، میس، انٹرنیٹ اور پانی کی سہولیات سمیت ہر بنیادی ضرورت ناپید ہے۔ کراچی میں سرکاری اداروں کے طلبہ کے ہاسٹلوں کو دیگر اداروں کی آماج گاہ بنا دیا گیا ہے۔ طلبہ کی گرفتاریاں اور اغوا معمول بن گیا ہے۔ سندھ یونیورسٹی کی فیسوں میں تو تقریباً 2 گنا اضافہ کیا گیا، جس کے خلاف طلبہ سراپا احتجاج ہیں۔ گزشتہ مہینے ہی اسی ادارے کے 50 سے زائد طلبہ و طالبات کے خلاف تادیبی کارروائیاں کرتے ہوئے ادارے سے نکالنے کی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوئے، جو بعد ازاں طلبہ کے سخت دباؤ کی بنیاد پر خارج بھی ہو گئے۔ طلبہ یونین پر پابندی محض طلبہ کے خلاف کوئی تادیبی یا بدلے کی بنیاد پر کارروائی نہیں تھی۔ ہاں، ضیاء امریت کو ایک بڑی طلبہ تحریک کا خوف ضرور لاحق تھا، جس کی بنیاد پر اس نے یہ انتہائی آمرانہ اقدام کیا، لیکن جس طرح عالمی منظرنامہ بدلا اور سوویت یونین ٹوٹا، چین سرمایہ دارانہ بحالی کی جانب بڑھا اور بھارت میں منڈی کو کھولا گیا، اس کے ساتھ ہی عالمی پیمانے پر مالیاتی سرمایہ کا تسلط بھی بڑھتا گیا۔ جس طرح IMF کی ایما پر محنت کشوں کی حاصلات کو چھینا گیا، بینک، بجلی اور دیگر بنیادی ضروریات کے حامل عوامی اداروں کو بیچنے اور نجکاری کے عمل کا آغاز ہوا، اسی طرز پر ہی صحت اور تعلیم کو بنیادی ضروریات سے دھندے کی جانب دھکیلنا مقصود تھا۔ ایک منظم طلبہ یونین کی موجودگی میں تعلیم کی لبرلائزیشن ایک ناقابل عمل منصوبہ بن جاتا۔ IMF کی ایما پر ریاست کو تعلیم کی ذمہ داری سے ماورا ہونا تھا۔ یہی تسلسل ہی تھا کہ آج تعلیم ایک عیاشی تصور ہوتی ہے۔ ایک منظم طلبہ یونین کی موجودگی میں حکمرانوں کا یہ مکروہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا، اور حکمران طبقات کے لیے بھی یہ سب اچانک کرنا ناممکن تھا۔ نہ صرف طلبہ یونین پر بدستور پابندی جاری رکھنا ضروری تھا، بلکہ طلبہ کے سیاسی شعور کو مسخ کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ یہی سب تمام حکمران جماعتوں نے اپنے نام نہاد جمہوری ادوار میں کیا۔ انہوں نے نہ صرف آمر کی لگائی گئی پابندی کو جاری رکھا، بلکہ ڈھکے چھپے انداز میں طلبہ کے اجتماعی شعور پر وہ کاری ضربیں لگائیں جو شاید آمریت کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو بنیادی طور پر طلبہ یونین بحالی اور IMF جیسے سامراجی اداروں کے خلاف جدوجہد باہم جڑی ہوئی ہے۔ آج جہاں پیپلز پارٹی سندھ میں طلبہ یونین بحالی کی علمبردار بنی ہوئی ہے، اسی وقت ایوانوں میں قومی اداروں کو IMF کے قدموں میں گروی رکھنے کے حق میں بھی قراردادیں منظور کروانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ طلبہ یونین کی بحالی ان کے لیے ڈھکوسلا اور فراڈ ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں انتہائی متضاد کشتیوں میں سوار ہے۔ یہاں محنت کشوں اور طلبہ کی حقیقی نمائندگی کے لیے لازم ہے کہ سامراج اور عالمی مالیاتی اداروں کے طوق کو گلے سے اتار پھینکا جائے، لیکن اسی طوق کو تو یہاں کے حکمرانوں کا ہر دھڑا تمغہ سمجھتا ہے۔ یہاں سول سپریمیسی اور جمہوریت کا راگ الاپنے والے سارے کے ساروں کے پاس IMF کے پیکجز کے علاوہ کوئی معاشی پروگرام ہی نہیں ہے۔ نواز لیگ سے لے کر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف تک سبھی کا یہی نسخہ اور نظریہ ہے۔ معیشت قرضوں میں غرق ہے۔ موجودہ حاکمیت میں صحت کو تقریباً نجی اداروں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ یہی حشر تعلیم کا بھی ہے۔ یہاں پابندیاں محض اعلانات و قراردادوں سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اعلانات و قراردادوں کے پیچھے کوئی گھنونی واردات کار فرما ہوتی ہے۔ یہاں کے حکمران طبقات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ طلبہ کے سیاسی شعور کو جس قدر مسخ کر چکے ہیں، ان کے اعلانات و قراردادوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایسے اقدامات کے پس پردہ ان کے کچھ عزائم کی تکمیل یقینی ہو سکتی ہے، لیکن شعور چاہے جتنا بھی پست کیوں نہ ہو، مخصوص وقتوں میں چھلانگیں لگا کر کہیں زیادہ ایڈوانس بھی ہو جاتا ہے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے نیم جمود کے ادوار میں حکمران طبقہ کبھی بھی مخصوص مطالبات کی گرد بننے والی تحریکوں کے عروج کے وقتوں میں فوری طور پر مکمل ہار تسلیم نہیں کرتا،
بلکہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے تحریک کو کند کرتا ہے۔ کبھی جزوی مطالبات بھی تسلیم ہوتے ہیں، جس سے تحریک کا زور وقتی طور پر ٹوٹتا ہے، اور یہ زور توڑنے کے لیے ہی حکمران طبقہ جزوی ہار تسلیم کرتا ہے، کیونکہ اگر مخصوص مطالبات کے گرد بننے والی تحریک کو فوری اور مکمل کامیابی حاصل ہو جائے تو تحریک کے مطالبات بھی وسیع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک کے بعد ایک مطالبے کے گرد تحریک وسیع تر عوامی بنیادیں اختیار کرتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ محنت کش طبقات کی ہر رول پرتوں کو اپنے اندر سمونا شروع کر دیتی ہے۔ یہی ادوار فیصلہ کن ہوتے ہیں، جن میں پسے ہوئے محکوم طبقات اپنا مقدر اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے طاقتور ترین دشمن کو بھی زیر کر دیتے ہیں۔ یہ قدر تمام انقلابی تحریکوں میں مشترک نظر آتی ہے۔ معمولی مطالبات سے شروع ہونے والی تحریکیں وسیع تر ہوتی ہوئی دہائیوں پر محیط آمریت کو بھی اکھاڑ پھینک سکتی ہیں۔ پاکستان کے 68-69 کے ادھورے انقلاب کی یہی داستان ہے۔ ایک طالب علم کے قتل کے خلاف ہونے والے مظاہرے اور چینی کی قیمت میں معمولی اضافے کے خلاف نفرت بڑھتے بڑھتے ایک مکمل انقلابی تحریک کا موجب بن گئی تھی۔ ان اسباق سے حکمران طبقات بھی آشنا ہے۔ طلبہ یونین بحالی کی لہر 2019 میں جس شدت سے شروع ہوئی، اس کو ایوانوں کے انتظامی گھن چکر میں الجھا کر اور وقتی طور پر قراردادوں کو کابینہ میں پیش کرتے ہوئے تحریک کے زور کو توڑا گیا، اور وہ اس واردات میں کامیاب بھی ہوئے، ورنہ تو یہاں مخصوص بل یا قراردادیں راتوں رات بھی پاس ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ طلبہ یونین پر پابندی کے ساتھ ہی اس کی بحالی کی جفاکش جدوجہد شروع ہو چکی تھی۔ کئی کٹھن مراحل سے گزرتے اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے کہ طویل سفر ہوا ہے، جو ابھی تک جاری و ساری ہے۔ بغاوت کے علم نے ہاتھ اور نسلیں بدلیں، لیکن عزم ہر دور بلند ہی رہا۔ اس طرح ہی مشرف آمریت میں طلبہ یونین بحالی کے لیے اس وقت کی اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے جدوجہد کی تھی۔ یہ مضحکہ خیز ضرور ہے کہ آج کے وزیر اعظم اس وقت کی اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے ہمراہ طلبہ یونین کے مظاہروں میں شریک ہوا کرتے تھے، اور کوئی بعید نہیں ایوانوں کے باہر ہونے پر پھر سے طلبہ حقوق کے علمبردار بن جائیں۔ اسی اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کا دباؤ ہی تھا کہ بعد ازاں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنی پہلی تقریر میں طلبہ یونین بحالی کا وعدہ کیا تھا، اور اسی سانس میں ہی ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیم کی نیشنلائزیشن کی پالیسی پر تنقید بھی کر گئے تھے۔ یہاں طلبہ یونین کی بحالی اپنے پورے رنگ و جلال کے ساتھ ایک منظم اور جرت مند طلبہ تحریک ہی کروا سکتی ہے۔ کسی ڈھکوسلے یا فریب سے صرف دعوے یا کھوکھلی اور کھسی سوسائٹی کی طرز کی کوئی انجمن تو شاید 2-4 اداروں میں بن جائے، لیکن طلبہ کی امنگوں کی حقیقی ترجمان اور بااختیار یونین کی بحالی ممکن نہیں۔ اس لیے نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے ملک میں اور اس کے زیر انتظام علاقوں میں نہ صرف طلبہ یونین کی بحالی جدوجہد کرنا لازم ہے، بلکہ فوری الیکشن شیڈیول اور اس کے ضابطے بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج بھی کشمیر بھر میں طلبہ یونین پر کوئی آئینی پابندی نہیں ہے۔ گزشتہ حکومت نے اعلانیہ یہ پابندی ختم کی ہوئی ہے، لیکن آج تک کشمیر کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں ریاستی سطح پر الیکشن نہیں کروائے گئے۔ طلبہ کو نہ صرف یونین سازی کا حق واپس چھیننا ہوگا، بلکہ اتنی شدت کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہوگا کہ وہ حکمران طبقات کو مجبور کر دیں اور حقیقی معنوں میں طلبہ یونین بحال ہو۔ اس میں کالے دھن کی سرائیت اور ریاستی مداخلت کے خلاف بھی لڑنا ہوگا۔ ان حکمرانوں کے اپنے بقول یہ آج تک اپنے الیکشنوں کو کالے دھن اور ریاستی مداخلت سے پاک نہیں کر سکے، تو ملک کی سب سے حیت ناک طاقت کے حامل نوجوانوں کے حق کے رائے دہی کی حفاظت کیا کریں گے؟ ایک منظم اور جرت مند طلبہ تحریک نہ صرف طلبہ یونین کو بازور طاقت بحال کروائے گی، بلکہ رجتی طاقتوں کا بھی قلعہ کما کرتی جائے گی، اور یہی حقیقی معنوں میں طلبہ یونین ہو سکتی ہے۔